مردوں پہ ظلم ڈھائے جائیں سمجھ میں آتا ہے، اس طرح سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے انتقام ہو، بغض ہو، حسد ہو، یہ سارے معاملات، مگر ایک خاتون کے اوپر کس طرح کے مظالم ڈھائے گا اور اس خاتون نے کیسے سہے اور اس کے بعد شکر کیا شکوے کی بجا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ قبلہ گزارش یہ ہے کہ پہلے ان باتوں کو شاید ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی افسانے ہوں، یہ کوئی داستانیں ہوں، کہانیاں ہوں کہ جناب اس طرح کا ظلم ہوا. لیکن عصر حاضر میں جب میں نے حضرت زینب پر نہیں، حضرت امام علی مقام پر نہیں، حضرت سیدنا امام زین العابدین پر نہیں، بلکہ ان کی اولاد میں 40ویں پشت میں آنے والے سادات پر جب عصر حاضر میں مظالم دیکھے تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ مظالم ان پر کیوں ڈھائے گئے. یہ فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اصلاً یہ بادشاہوں کا اور اس زمانے کے ملاؤں کا مقابلہ تھا عزت کے اصول کا، کیونکہ اللہ نے عزت، شرافت، یہ ساری چیزیں خاندان مصطفیٰ کو ودیت فرما دی تھی. تو اب اصولاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عزت آپ نے تلاش کرنی ہے تو آپ حضرت عمار یاسر کی طرح ادھر کھڑے ہو جائیں، آپ حضرت ابو ذر کی طرح ادھر کھڑے ہو جائیں. لیکن معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ یزید لعین جس وقت تخت نشین ہوا تو اس کے تخت نشین ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ عزتیں اور عظمتیں ساری تو خاندان نبوت میں ہی نظر آ رہی ہیں. میں لوگوں کی گردنوں پر حکمران ضرور ہوں لیکن لوگوں کی گردنیں سلام کے لیے تو حسین کے سامنے جھکی جا رہی ہیں کہ بیعت کرو. دل تو بیعت جو ہے نا وہ امام حسین کو کروانے کے لیے جو یہ آرڈر، یہ جو سب کچھ ہوا، یہ اصل میں یہ تھا کہ مجھے عزت تب ملے گی کہ جب یہ میرے ساتھ جڑیں گے. اور اس کے بعد اس خاندان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے یہ ہر دور میں ہوا. یہ سمرقند، یہ جو پرانا خراسان ہے، یہاں سے جو سادات آپ کے ہند میں آئے تو یہ اس زمانے میں بھی ہجرتیں ہوئی. کیوں ہوئی؟ کیونکہ جب لوگ ان کی عزت کرتے تھے تو بادشاہوں کو اپنی بادشاہت خطرے میں نظر آتی تھی. حسین ابن علی کو شہید کر کے، پورے خاندان کو شہید کر کے بھی یزید یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بول رہی کیسے ہے. یہ جو اتنے مظالم میں نے ڈھا دیے، اس کے باوجود ڈر، خوف، اس چیز کا ان کے قریب سے گزر نہیں ہوا. ہوتا کیسے؟ وہ شیر خدا کی بیٹی ہے، وہ جناب سیدنا امام حسن کی بہن ہے، امام حسین کی بہن ہے. تو یزید اور یزید کے ساتھی تو ان کو جھکانا چاہتے تھے. اتنے قتل کروا کر بھی، اتنے لوگوں کو انہوں نے شہید کر کے بھی، جو ان کی تمنا اور ذاتی خواہش تھی کہ یہ جھک جائیں گے، وہ جھکے نہیں، وہ بکے نہیں، وہ ڈرے نہیں. بلکہ ابن زیاد ہو یہ یزید لعین خود، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے بتایا کہ تم کیا کر سکتے ہو. ہم اس نبی کے نواسے جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو، جن کا نام اذان میں لیتے ہو.